جو ہمارے پاس اوپر کی سائڈ پہ جا رہی، تو اس کی کیا ہی ریزن ہے؟ کسی نے اسٹڈی کی ہے یا نہیں؟ باقی کسی اور کا کیا ہی سسٹم ہے؟ نیوز اور فنڈامنٹل یہ وغیرہ سب کچھ الگ بات ہے نا، لیکن کم از کم آپ کو تو اپنی ٹیکنیکل کے حساب سے مارکیٹ کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کرنے کا، مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ زبردست۔ باقی کسی اور نے اسٹڈی کیا ہے؟ تو اصل میں سینئس ہے نا، کام پراپر طریقے سے ہر صبح ٹریڈنگ لینے سے پہلے پراپر طریقے سے بٹ کوائن کو اسٹڈی کرو گا، بٹ کوائن پہ ہمارے پاس کیا ہی بند رہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ تو فار ایگزامپل ہر قسم اسٹریٹجی آپ لوگ ٹرائی کرو، میں نے آپ لوگوں کو چارٹ پیٹرنز ایکسپلین کیا ہے، ٹرینڈ لائن ایکسپلین کیا ہے، ہارمونک ایکسپلین کیا ہے، سپورٹ ریزسٹنس ہر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے چل سکتے ہو۔ فار ایگزامپل یہ اسی نے نا، یہ بھی آپ لوگ دیکھو، یہ پراپر ٹرینڈ لائن کا بریک آؤٹ ہونے کے بعد ریٹ ٹیسٹ، اور ریٹ ٹیسٹ کے بعد اسٹریٹ پمپ، تو یہ ایک اسٹریٹجی آپ کو مل گئی، صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ٹرینڈ لائن والا اسٹریٹجی ہے نا، لیکن جو چیز میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کی، آپ لوگ اس چیز کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کرو اور دیکھو۔ سب سے پہلے آپ کو انٹری ملے گا، فار ایگزامپل یہ بٹ کوائن ہے نا، آپ 1 ڈے والا ٹائم فریم اوپن کرو، یہ والا، اور صبح جیسے آپ اٹھ جاتے ہو پراپر اپنی لیولز وغیرہ مارک کر دینا، یہ والا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی لو، اور اس کا یہ سینٹر کا جو آتا ہے تو یہ مڈ رینج آتا ہے، اسی طریقے سے۔ تو ہمیشہ نہیں ہے، جیسا آپ لوگ اٹھ جاتے ہو نا، پورا پراپر 2-3 ٹیکنیکل نہیں ہے، ٹیکنیکل بھی ہمارے پاس کچھ کام کرتے ہیں، لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کی مائنڈ سیٹ ہے، اور آپ کی مائنڈ سیٹ ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ اصل میں کیا ہی سین ہے، اگر آپ لوگ ایک ہی مسٹیک کر دیتے ہو تو آپ سے زبردست انٹری مس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ فار ایگزامپل ڈیلی لیول لگانا بھول جاتے ہو، ٹرینڈ لائن لگانا بھول جاتے ہو، منڈے ہائی منڈے لو ویکلی ہائی، یہ چیزیں اگر آپ لوگ بھول جاتے ہو نا، تو آپ لوگ بڑی بڑی ٹریڈ مس کر سکتے ہو۔ تو صبح کیا ہی سسٹم ہوا، صبح فار ایگزامپل آپ نے پریویس ڈے ہائی پریویس ڈے لو مڈ رینج مارک کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن پہلے اسی چیز کو سمجھو، صحیح ہے؟ الحمدللہ جو چیز میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے نا، تو ہر ٹائم آپ لوگ ہر ٹائم دیکھو، ہر جگہ پہ دیکھو نا، تو سب سے پہلی انٹری آپ لوگوں کو ملے گا، اور پرافٹ بھی سب سے زیادہ آپ لوگوں کا ہوگا، کیونکہ جو لوگ سب سے پہلے انٹری لیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پرافٹ وہ لوگ اٹھا دیتے ہیں نا۔ ابھی فار ایگزامپل جو لوگ ٹرینڈ لائن پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ ادھر ہی سے اس نے بائی کیا نا، یہ والا اس پیریڈ ٹیسٹ پہ بائی کیا یا بریک آؤٹ پہ بائی کیا، اس کا یہی ٹارگٹ آتا ہے، یہ والا اس کے آل ٹارگٹ کھڑے۔ لیکن جو چیز میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کی کہ فار ایگزامپل ڈیلی لو ڈیلی ہائی جب سوئفٹ ہو جائے، آپ لوگ پھر بائی یا سیل کر سکتے ہو۔ تو فار ایگزامپل یہ اب یہ آپ کو کیا ایشو کر رہی، کوئی تو رہتا نہیں ہے نا؟ آپ لوگ اسی چیز پہ فوکس کر دینا، صحیح ہے؟ تو یہ ابھی کیا ہوا، یہی سسٹم ہوا نا کہ مارکیٹ
पहले इसी चीज़ को समझो, सही है। ये फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जैसे डेली लो स्विफ्ट हुआ, इधर ही से आपकी स्ट्रेट बाई की पोजीशन बन रही, टारगेट मिड रेंज, रेंज हाई, सही है, डेली हाई। ये स्ट्रेटजी आप लोगों को एक्सप्लेन की ना। तो अगर आज आप लोग ट्रेड लेता, तो फॉर एग्जांपल ट्रेड लेता, इसकी स्टॉप लॉस इसके नीचे आता था, लेकिन फिर भी अगर आप सेफ स्टॉप लॉस लगा देती तो इसके नीचे स्टॉप लॉस आता था, सही है। और बाकी जो इसका टारगेट है तो वो यही हाई है। तो अभी आप लोग देखो कि आप लोगों ने आज कैसी ज़बरदस्त ट्रेड मिस कर दिया, किसी वजह से, क्योंकि आपकी माइंड सेट एक्टिव नहीं है और आप हर एक चीज़ की ख्याल नहीं रखता, तो उसकी वजह से आपसे बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिस हुआ। इसके साथ साथ जो हमारे पास दूसरे सीन है, तो ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आता है, सही है। और ये एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्यू वेलेट था, ये डेली लो जब स्विफ्ट हुआ और इसके बाद इधर इसे स्टार्ट बाय की पोजीशन बन रहा था, टारगेट मिड रेंज और डेली हाई। इसका रीज़न यही था ना कि बिटकॉइन जब भी इतना बड़ा डंप ले लें या इतना बड़ा पंप ले ले तो ये फिर लाजिम रिकवरी करता है, सही है। ये फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि मार्केट बस गिर गए और मुसलसल गिरेगा, वो सिर्फ क्रैश के टाइम में ऐसा सीन होता है, या बुल रन में हमारे पास मार्केट सिर्फ पंप होता है। तो जब भी मार्केट ऐसा नॉर्मल कंडीशन में तकरीबन 3-4 हज़ार डॉलर डाउन आ जाते या 3-4 हज़ार डॉलर पंप लेते, तो फिर वो रिकवरी करता है। रिकवरी कैसे करता है कि फॉर एग्जांपल ये मार्केट ने एक पंप ले लिया ना, तो उसके बाद ये जैसा एक ही कैंडल या दो कैंडल में पंप हो जाता है, तो ये फिर स्लोली स्लोली इसी तरीके से आता है, ये वाला, और ये एरिया कवर कर देता है। तो बिटकॉइन हमेशा ऐसा सीन कर देता है ना। तो इधर ही से ये सेटअप इसलिए वैलिड था क्योंकि हमें ऑलरेडी यही कंफर्मेशन था कि बिटकॉइन इधर ही अच्छा खासा गिरा है, तो अब ये रिकवरी करने के लिए लाजिम ऊपर जाएगा। तो एक यही सीन था। दूसरा यही सीन था कि मार्केट आपको नज़र आ रही, मार्केट ने ऑलरेडी पंप ले लिया, पंप लेने के बाद इधर ही से अच्छा खासा रिकवरी किया 4,265 से, और मार्केट काफ़ी ऊपर गया। इसके साथ साथ मार्केट वापस डाउन आया। डाउन किसी वजह से आया था क्योंकि इधर स्पीड के साथ वेग लगा था, सही है। मार्केट इसी वेग को पिल करने के लिए डाउन आ गया। तो ये वेग हमेशा पिल हुआ, सही है। इधर जिन लोगों की ऑर्डर था वो अच्छा खासा मार्केट ने उठा लिया। इसके साथ साथ मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन से पंप हुआ, सही है। और पंप होने के बाद जैसा न्यू डे ओपन हुआ तो मार्केट ने सबसे पहले ये डेली लो स्वेप्ट कर दिया, और उसके बाद स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाने लगा ना। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सीन है ना, तो इसी पेयर वैल्यू गैप पे नज़र रखो, ये वाला। अगर इसी पेयर वैल्यू गैप पे चेंज ऑफ करेक्टर मिलते हैं, इधर से स्टार्ट स्ट्रेट शॉट की पोजीशन, टारगेट यही डेली हाई, मिड रेंज और डेली लो। तो इसी तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो। तो ये चीज़ बहुत लाजमी चीज़ है, सही है। ये वाला जब भी मार्केट गिर जाता है ना, बिटकॉइन जब भी तकरीबन बिटकॉइन या गोल्ड दोनों का, सही है, फोरेक्स और क्रिप्टो, ये जब भी 3-4 हज़ार डॉलर गिर जाते हैं तो फिर उसके बाद मार्केट क्या कर देते हैं, मार्केट रिकवरी करता है, सही है। तो इसी चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो। इसके साथ साथ एक दूसरा स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। जब इसी तरीके से मार्केट क्रैश हो जाता है ना, तो इस जी किधर इसे पेयर वैल्यू गैप फिल किया। नहीं, शर्ट की पोजीशन का तो मैंने कुछ नहीं बताया ना। आ, आज तो मैं आप लोगों को सिर्फ माइंड सेट के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, बाकी ये स्ट्रेटजी वगैरह हर एक चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना।
میں آپ لوگوں کو صرف یہی چیز ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ ہر ایک چیز کو نظر میں رکھ کر کے کیسے ٹریڈ لے سکتے ہو، اور کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے اور جو میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے اور میں نے اسٹڈی کیا ہے نا، تو یہی سین ہے جی۔ اصل میں سین ایسا ہے نا کہ ایسولیٹڈ میں اگر آپ نے ٹریڈ اوپن کر دیا، صحیح ہے، $10 سے آپ نے ٹریڈ اوپن کیا اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنی لیکویڈیشن دور کرنے کے لیے اس میں $20 اور ڈال لیتے ہو، تو پھر وہ $20 صرف لیکویڈیشن کا کام کرتے تاکہ وہ تمہارا لیکویڈیشن دور کر دے اور مارکیٹ تمہارا جو ٹریڈ ہے وہ لیکویڈیٹ نہ کرے۔ باقی یہ $20 ٹریڈ کے پرافٹ کے ساتھ یا لاس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، وہ صرف لیکویڈیشن دور کرنے کے لیے ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ پرافٹ اور لاس کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ پرافٹ اور لاس جو تمہیں ہوگا وہ جس اماؤنٹ پہ آپ نے ٹریڈ اوپن کی تو اس کے حساب سے آپ کو پرافٹ اور لاس ہوگا، تو اسی چیز کا تھوڑا سا خیال رکھو۔ برج بریکر میں تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں نا، تو اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کو ادھر ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بلش بریکر اور بیئرش بریکر، صحیح ہے، تو یہ اصل میں سین ہے نا، یہ بہت کم ملتا ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی اگر مل جائے نا۔ بلش بریکر اور بیئرش بریکر، تو بلش بریکر اور بیئرش بریکر نہیں ہے، یہ جب کوئی آرڈر بلاک ہمارے پاس بن جائے اور مارکیٹ اس کی پراپر بریک آؤٹ کر دے، تو اگین جب وہی جگہ پہ مارکیٹ آ جاتا ہے نا، ادھر ایکسپلین کر دیتا ہوں، ویٹ کرو، صحیح ہے، ایسا تقریباً یہ بھی ہمارے پاس مارکیٹ ہے نا، یہ اوپر جا رہی، صحیح ہے، اوپر جانے کے بعد یہ ادھر یہ ایک آرڈر بلاک بنائے فار ایگزامپل، صحیح ہے، اور اس کے بعد مارکیٹ پمپ لیا، مارکیٹ پمپ ہونے کے بعد مارکیٹ نے زبردست ڈمپ لیا، صحیح ہے، اور اسی آرڈر بلاک کو مارکیٹ نے ریسپیکٹ نہیں دیا اور یہ اسٹریٹ ڈاؤن آ گیا، تو یہ پہلے نہیں تھا، یہ مارکیٹ نے بنایا تھا، یہ ہمارے پاس آرڈر بلاک تھا۔ آرڈر بلاک کا تو آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ آرڈر بلاک کیسے بنتا ہے، تو یہ ہمارے پاس پہلے آرڈر بلاک تھا جب مارکیٹ اس کے اوپر تھا، تو یہ آرڈر بلاک تھا یہ والا، یہ جب مارکیٹ آ جاتا ہے نیچے، یہ اکثر نیوز کی ٹائم پہ ایسا سین ہو جاتا ہے نا کہ فار ایگزامپل مارکیٹ نیچے اسٹریٹ گر گیا، یہ ہمارے پاس تھا آرڈر بلاک، یہ آرڈر بلاک تھا، مارکیٹ سپیڈ سے آ جاتا ہے اسی آرڈر بلاک کا پراپر بریک ڈاؤن کر دیں، تو یہ پہلے بلش آرڈر بلاک تھا نا، یہ بھی بن گیا بیئرش بریکر، صحیح ہے، یہ ابھی آپ کی بن گیا بیئرش بریکر اسی طریقے سے، کیوں کہ یہ پہلے بلش آرڈر بلاک تھا، مارکیٹ نے اس کو ریسپیکٹ نہیں دیا، تو یہ ابھی تمہارے پاس جب دوسری بار کیا مارکیٹ ادھر ہی آ جائے گا تو یہ آپ کی بیئرش بریکر ہے اور ادھر ہی سے مارکیٹ ڈاؤن جاتا ہے، تو یہی سسٹم ہے، اور باقی جو بلش بنتا ہے نا، تو بلش اسی طریقے سے مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، ادھر یہ ایک آرڈر بلاک بنا دے یہ والا، اور اس کے بعد مارکیٹ ڈمپ لے لے، آرڈر بلاک بنانے کے بعد مارکیٹ ڈمپ لے لے، اس کے بعد یہ بھی آپ کی بیئرش آرڈر بلاک ہے نا، جب مارکیٹ اسی طریقے سے پمپ لے لیں اور اسی آرڈر بلاک کو کوئی ریسپیکٹ وغیرہ نہ دے دیں،
اور اس کا پراپر بریک آؤٹ دے دے تو یہ آپ کے پاس پھر اگین سے بن جاتا ہے بلش بریکر، اور مارکیٹ جب واپس اسی بلش بریکر پہ آ جاتا ہے تو ادھر ہی سے پمپ لیتا ہے. تو یہ بیئرش بریکر اور بلش بریکر اسی طریقے سے بنتا ہے. جی نہیں، بلش اور بیئرش بریکر اصل میں سینئر سائنا کا سپورٹ اور ریزسٹنس یہ بیسک ہے، اور یہ بلش بریکر اور بیئرش بریکر یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں نا. باقی سپورٹ اور ریزسٹنس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات یہ شیئر کر دیتا ہوں، اسی ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت زبردست فائدہ دے گا. تو بیئرش بریکر اور بلش بریکر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے. آرڈر بلاک تو آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا نا، لیکن صرف یہی چیز سمجھو کہ یہ مارکیٹ میں بنتا کیسا ہے، کیونکہ ابھی اگر میں اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے لگ جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. باقی لائیو اسٹریم پہ میں آپ لوگوں کو اچھا خاصا ایکسپلین کر دیتا ہوں، تو اگر ادھر ہی آپ لوگ دیکھ لیتے ہو تو آپ کو اچھا خاصا سمجھ آ جائے گا کہ بلش بریکر اور بیئرش بریکر ہمارے پاس ریئل چارٹ پہ کس طریقے سے بنتا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ دو چیزیں سمجھ آ گئی کہ بلش بریکر اور بیئرش بریکر کس طریقے سے بنتا ہے مارکیٹ میں. باقی سپورٹ اور ریزسٹنس کے حوالے سے اس کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھو، صحیح ہے. یہ فار ایگزامپل کئی سسٹم ہے، یہ ہمارے پاس ہے ریزسٹنس. یہ اب کیا گیا ریزسٹنس اور یہ آ گیا آپ کی سپورٹ یہ والا. تو اب یہ ریزسٹنس ہے، یہ سپورٹ ہے فار ایگزامپل، صحیح ہے. مارکیٹ جب ادھر ہی جاتا ہے تو ادھر ہی سے ڈاؤن آتا ہے، ریزسٹنس سے ریجیکشن لیتے ہیں ڈاؤن آتا ہے، اور سپورٹ پہ آتا ہے تو ادھر ہی سے پمپ لیتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، صحیح. تو یہ ہمارے پاس سپورٹ ریزسٹنس ہے، آپ اسی طریقے سے سن لو، صحیح ہے. تو اس میں ابھی جو میں نے نوٹس کیا نا، تو اس میں ایک اور چیز بنتا ہے، صحیح ہے. یہ والا فار ایگزامپل کیا کر دیتے ہیں، مارکیٹ اس کی بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، صحیح. تو یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہے، صحیح ہے، اور یہ آپ لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ یہ چیزیں سمجھ آ جائے گا، صحیح ہے. لیکن میں آپ کو ایڈوانس میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے مارکیٹ کو دیکھ لینا. تو سپورٹ کا مارکیٹ کیا کر دیتے ہیں، سپورٹ کا مارکیٹ بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، یہ والا بریک ڈاؤن کرنے کے بعد ان لوگوں کی اسٹاپ لاسز وغیرہ ہٹ کر دیتے ہیں، مارکیٹ اگین پمپ لیتا ہے، یہ والا. تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، اس کو جب آپ ریئل چارٹ پہ دیکھ لیتے ہو تو آپ کو اچھا خاصا سمجھ آ جائے گا. لیکن صرف سن لو، صحیح ہے. یہ ابھی تم نے سپورٹ ریزسٹنس والا بات کہہ دیا نا، تو مجھے یہ چیز یاد آ گیا. تو مارکیٹ کیا کر دیتے ہیں، مارکیٹ نے سپورٹ کی پراپر بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں. سپورٹ بریک ڈاؤن کرنے کے بعد مارکیٹ واپس رینج میں آ جاتا ہے، یہ والا رینج میں آ جاتا ہے. اور سم ٹائم مارکیٹ کیا کر دیتا ہے، یہ سپورٹ ریزسٹنس کی ساتھ اکثر یہی سین بن جاتا ہے نا، مارکیٹ واپس اگین نیچے آ جاتا ہے، یہ والا. تو یہ جیسے واپس نیچے آ جاتا ہے نا، تو ادھر بائرس کا بھی اسٹاپ لاسز ہٹ ہو جاتا ہے، سیلرز کا بھی اسٹاپ لاسز ہٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایسا سین ہو جاتا ہے نا، یہ والا. ادھر ہی سے سپورٹ کی بریک ڈاؤن پہ جن لوگوں نے شارٹ کیا نا، ادھر ہی سے جن لوگوں نے شارٹ کیا اسی طریقے سے، تو اس کی اسٹاپ لاس کدھر ہی تھا، اسی کینڈل کے اوپر یا تھوڑا سا اوپر وہ لگا دیتے ہیں. تو مارکیٹ اگین پمپ ہو جاتا ہے، تو پمپ ہو جاتا ہے، واپس رینج میں آ جاتا ہے، صحیح. جو لوگ اگین سے بائی کر دیتے تو اگین واپس مارکیٹ نیچے آنے لگ جاتا ہے، صحیح. تو ہمیشہ سمپل یہی سین ہے نا، یہ والا سین ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ سپورٹ کی نیچے آ جاتا ہے اور واپس سپورٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اور اگین جیسے واپس نیچے آنے لگ جاتا ہے نا، تو ادھر ہی سے آپ کی اسٹریٹ شارٹ کی پوزیشن ہے، اور نیکسٹ جو سپورٹ یا ڈیمانڈ زون نظر آ رہی تو آپ لوگ ٹارگٹ کر سکتے ہو اسی طریقے سے. یہ فار ایگزامپل مارکیٹ نے ایک بار بریک ڈاؤن کر دیا، لوگوں کو کنفیوز کر دیا، اور مارکیٹ نے واپس پمپ لیا، اگین یہ واپس ڈاؤن جیسے آتا ہے نا، تو ادھر ہی سے آپ کو شارٹ کر دینا ہے. اور شارٹ کرنے کے بعد کئی سسٹم ہے،
جب یہ واپس نیچے آ جاتا ہے نا تو ادھر اسے آپ کو شارٹ کر دینا ہے، اسٹاپ لاس اوپر لگا دینا ہے، نیچے جو ڈیمانڈ زون یا سپورٹ آ رہے آپ لوگ وہی تک ٹارگیٹ رکھ سکتے ہو۔ اور اس کی سیم یہی سسٹم جو ہیں تو یہ کیا بنتا ہے، یہ ریزسٹنس پہ بھی ایسے سین ہو جاتا ہے ہمارے پاس مارکیٹ میں۔ مارکیٹ کیا کر دیتے ہیں، پراپر بریک آؤٹ دیتے ہیں، لوگوں کے اسٹاپ لاسز وغیرہ ہٹ کر دیتے ہیں، مارکیٹ واپس آ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اور یہ جیسے اگین نیچے اوپر کی سائڈ پہ جانے لگ جاتے ہیں نا تو ادھر سے آپ کو اسٹریٹ بائی کر دینا ہے، بائی کر کے آپ اوپر کی ٹارگیٹ اوپر کی سپلائی زون یا اوپر کی ریزسٹنس آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی بہت زبردست اسٹریٹجی ہے، آپ لوگ اسی چیز کو تھوڑا سا دیکھو، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا خاصا سمجھ آ جائے گا یہ والا اسی طریقے سے۔ تو سپورٹ اور ریزسٹنس پہ یہی چیز بھی بہت زیادہ ہمارے پاس پلے ہوتا ہے نا، تو آپ کو ہمیشہ مارکیٹ کا ٹرینڈ اور ہر ایک چیز دیکھ کر کے پھر آپ لوگ وہی سائٹ پہ ٹریڈ لے سکتے ہو۔ یہ سپورٹ ریزسٹنس والا کس آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ کوئی تو کنفیوز وغیرہ نہیں ہے نا؟ ہاں اکثر میں نوٹس کر لیتا ہوں نا، تو یہی چیز ہے نا، باقی یہ مارکیٹ ایسے ہی ہے، یہ مارکیٹ ہے، کبھی آپ کو ایک اسٹریٹجی پہ ٹریڈ دے گا، کبھی آپ کو دو اسٹریٹجی پہ ٹریڈ دے گا، کبھی کوئی کنفرمیشن پہ آپ کو ٹریڈ دے گا، کبھی کوئی کنفرمیشن پہ آپ کو ٹریڈ دے گا، تو ہمیشہ نہیں ہے، یہ ڈفرینس اسٹریٹجی اور ڈفرینس طریقے سے آپ لوگوں کو ٹریڈ دے گا، کیونکہ یہ مارکیٹ ایک اسٹریٹجی یا ایک حساب سے نہیں چلتا، سی۔ تو ہمیشہ ہر ایک چیز، اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں نا کہ ہمیشہ ہر ایک چیز دیکھا کرو اور اس کے بعد ٹریڈ لے لیا کرو۔ ہمیشہ کیا کرو، جیسے صبح آپ لوگ اٹھ جاتے ہو، مارکیٹ کو پراپر طریقے سے دیکھو کہ مارکیٹ پہ کیا ہی بن رہی سی ہے، ڈیلی کا لیول ڈرا کرو، ویکلی کا لیول ڈرا کرو، منتھلی کا لیول ڈرا کرو، ہر ایک چیز ڈرا کرو، سی ایم ای گیپ دیکھو، ٹرینڈ لائن ڈرا کرو، چارٹ پیٹرنز ڈرا کرو، پھر سمجھو کہ مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا ہی بن رہی۔ جب ہر ایک چیز آپ نے ڈرا کر دیا، پھر مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھو کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے، اپ ٹرینڈ ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہے، مارکیٹ ہائر ہائی ہائر لو بنا رہی یا مارکیٹ لوور لو لوور ہائی بنا رہی، مارکیٹ کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ ہر ایک سائٹ سے ہر ایک چیز مارکیٹ میں دیکھوں، جب آپ لوگوں کو اچھا خاصا سمجھ آ جائے گا ابھی مارکیٹ پہ یہی چیز ہمارے پاس ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگ پھر زیادہ کوشش اسی سائٹ کی کر دینا جس سائٹ پہ مارکیٹ کا سٹرکچر ہے۔ فار ایگزامپل مارکیٹ کا اگر سٹرکچر بولش ہے، آپ بائی کی سائٹ کی ٹریڈ کی تلاش کرو، اگر مارکیٹ کی سٹرکچر بیئرش ہے، آپ سیل کی ٹریڈ کی تلاش کرو، اور ہمیشہ ڈیلی سے ویکلی سے سٹارٹ کرو، سی ویکلی، ڈیلی، 4 آور، 1 آور، 15 منٹ، پھر 5 منٹ اور 1 منٹ، صحیح۔ تو اسی طریقے سے ویکلی سے سٹارٹ کیا کرو، اور کم از کم ویکلی، ڈیلی، 4 آور، 1 آور اور 15 منٹ، 1 منٹ اور 5 منٹ، صحیح ہے۔ تو ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پہلے ویکلی پہ مارکیٹ دیکھو، پھر ڈیلی پہ دیکھو، پھر 4 آور پہ دیکھو، پھر 1 آور پہ دیکھو، پھر 15 منٹ پہ دیکھو، پھر 5 منٹ پہ دیکھو، پھر 1 منٹ پہ دیکھو، تو کبھی بھی آپ کی ٹریڈ جو ہیں تو وہ آپ کی اسٹاپ لاس نہیں ہٹ کرے گا، سی، اور آپ کی ہر ایک ٹریڈ انشاءاللہ سکسیسفل جائے گا۔ نہیں برو، میں نے کبھی اگر میں آپ کو سچ بتا دوں نا، تو میرا اگر آپ لوگ یوٹیوب کی ہسٹری یا ٹک ٹاک کی ہسٹری، یا میں ادھر بھی آپ لوگوں کو تقریباً یہ 2 مہینوں سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں نا، تو کبھی بھی میں نے کسی اور کوائنس پہ یہ اسٹریٹجی اپلائی نہیں کیا، تو یہ بیٹ کوائن اور گولڈ پہ آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا۔ اور باقی آپ نے بہت زبردست بات مجھے یاد دلا دیا نا، تو یہی سسٹم ہے نا، ویٹ کرو میں اسی ریکارڈنگ کو کلوز کر دیتا ہوں کہ یہی سسٹم ہے نا، کہ اس پہ میں نے ویڈیوز بھی بہت زیادہ بنایا، اور بہت زیادہ بھائیوں کو میسیج بھی کیا ہے، اور ہر ایک جگہ پہ میں یہی چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ لوگ تو میرے اسٹوڈنٹ ہو، صحیح ہے۔
تو ہمیشہ میری بات کو فالو کرو، صحیح ہے، اور کبھی بھی زیادہ کی لالچ نہ کرنا ہے، اور کبھی کسی اور کوائنس کے پیچھے مت جانا، صحیح ہے۔ اگر بیٹ کوائن اور گولڈ یہ دونوں آپ کو پورا سمجھ آ گیا تو آپ کو کرپٹو مارکیٹ اور فوریکس مارکیٹ پراپر طریقے سے سمجھ آ گئی، صحیح ہے۔ باقی بیٹ کوائن جو ہیں اور گولڈ جو ہیں تو یہ پراپر طریقے سے ہمارے پاس سٹرکچر پہ چلتا ہے۔ فار ایگزامپل ہائر ہائی ہائر لو بنا کر کے اوپر جاتے اور پھر لوور لو لوور ہائی بنا کر کے نیچے آتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس پہ ٹریڈ لینا انتہائی ایزی کام ہے۔ دوسرا سین یہی ہے نا، دوسرا فائدہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی ٹریڈ میں سٹک ہو جاتے ہو تو آپ کسی بھی یوٹیوبر کو دیکھو، کسی بھی ٹک ٹاکر کو دیکھو، ہر کوئی صرف گولڈ کے حوالے سے اور بیٹ کوائن کے حوالے سے بات کرتا ہی سی اور آپ کو اپڈیٹ دیتا ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہی سین ہے نا کہ اگر آپ لوگ صرف بیٹ کوائن یا گولڈ کو فالو کر دیتے ہو تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ کس طریقے سے اوپر جاتا ہے، کس طریقے سے یہ ڈاؤن آتا ہے، اس میں کس ٹائم والیوم آتا ہے، کس ٹائم یہ ڈمپ لیتا ہے، سی ہے۔ اس کا جو نیوز ہے وہ کس ٹائم آتا ہے، یہ کس نیوز پہ کتنا پمپ لیتا ہے، کس نیوز پہ یہ کتنا ڈمپ لیتا ہے، فنڈامنٹلی اس کا کیا ہی سین ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیوز کیا آنے والا ہے، سی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ہر ایک چیز سمجھ آ جاتا ہے۔ ابھی فار ایگزامپل ابھی آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، آپ نے میٹک بائی کیا یا شارٹ کیا یا سول بائی کیا یا شارٹ کیا، تو اس کی نیوز کا کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کا نیوز کیا آنے والا ہے، اس کا کمپنی کیسا ہے، یہ کس طریقے سے اوپر جاتا ہے، کس طریقے سے ڈاؤن جاتا ہے، اسی ہے۔ تو کرپٹو اور فوریکس میں جتنا کرنسیز ہے نا اور کرپٹو میں جتنا کوائنز ہے تو یہ سب ڈفرینس انالائسز اور ڈفرینس ٹیکنیکل پہ چلتا ہے۔ تو آپ لوگ پھر کنفیوز ہوگا کہ میرا بار بار سٹاپ لاس کیوں ہٹ ہوتا ہے، اسی ہے۔ اور آپ تقریباً اگر آپ 2 سال لگا دو اور آپ کرپٹو کی کوائنز دیکھو اور فوریکس کی پیئرز دیکھو نا تو پھر بھی آپ ایسا آپ کی مائنڈ سیٹ اور آپ کی ٹریڈنگ ایسا ہوگا جیسے ایک بگنر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ 2-3 مہینے پراپر بیٹ کوائن کو یا گولڈ کو دے دو تو آپ لوگوں کی فوریکس اور کرپٹو کی پورا جو مارکیٹ ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ تو ہمیشہ ایک بیٹ کوائن کو فالو کیا کرو اور ایک گولڈ کو فالو کیا کرو۔ باقی کسی کا کوئی کویسچن ہے اس کے حوالے سے؟ گولڈ جو ہے وہ فوریکس میں آتا ہے۔ سمجھا؟ آواز میں تو کلیئر نہ راضی برو، اصل میں سینے سے نا کہ فوریکس کا ٹریڈنگ بروکر پہ کیا جاتا ہے۔ نہیں، گولڈ میں سپورٹ کا ٹریڈنگ نہیں ہوتا، اس میں صرف فیوچر کا ہوتا ہے۔ کیونکہ گولڈ ہمارے پاس ایک خاص سٹرکچر میں چلتا ہے، صحیح ہے۔ اس میں کرپٹو کی طرح زیادہ پمپ اور ڈمپ نہیں آتا۔ اگر آپ لوگ تقریباً اس کی پچھلی ہسٹری دیکھو نا تو وہ تقریباً بس 2200 1800 1700 اسی کی رینج میں اوپر نیچے جا کر کے بس ادھر ہی آپ کو ٹریڈ دیتے۔ تو اگر آپ اس کی پورا ہسٹری دیکھو نا تو کم از کم یہ ادھر ہی دکھا لیتا ہوں، آپ لوگوں کو ویٹ کرو۔ تو گولڈ ایک سیف رینج میں رہتا ہے، صحیح ہے۔ یہ والا تقریباً یہ گولڈ ہے نا تو یہ اپنی رینج میں رہتا ہے، اور اس میں والیوم بھی بہت خاص تعداد میں آتا ہے، اسی ہے۔ کرپٹو کی طرح نہیں ہے کہ یہ 3-4 ہزار ڈالر یہ پمپ لے لے یا ڈمپ لے لے، تو اس میں اتنا کوئی سین وغیرہ نہیں چلتا۔ یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بس ایک خاص رینج میں چلتا ہے، صحیح ہے۔ یہ اس بار اس نے بہت زبردست ہائی لگایا، باقی اگر یہ آپ دیکھیں نا تو یہ ایک خاص رینج میں رہتا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا والیوم آ جاتا ہے، اسی اگر آپ پورا ڈیلی دیکھو نا تو کم از کم یہ زیادہ، اگر مارکیٹ میں بہت زیادہ والیوم نا تو پھر $10-15 اوپر یا
$10-15 نیچے. تو یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک خاص اسٹرکچر اور خاص رینج میں رہتا ہے، اسی ہے. اس کا کیا ہی ریزن ہے؟ اس کا یہی ریزن ہے نا کہ اس کا بھی اے ٹی ایف جو تھا وہ اپروو ہو گیا، اور اس کے بعد یہ پورا بس اسٹیبل ہو گیا. اور اسی طریقے سے جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، تو اسی طریقے سے کرپٹو میں بھی مجھے یہی سین نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر اگر اس کا جو یہ بلیک راک والا اور یہ بڑی بڑی اے ٹی ایف ہے نا، اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے اسی ہے، تو پھر یہ بیٹ کوائن جو ہے تو یہ بھی ایک خاص رینج میں اپ ڈاؤن ہوگا، صحیح ہے. تو اسی کا یہ بھی فوریکس مارکیٹ جو تھا تو یہ پہلے اسی طریقے سے اپ ڈاؤن ہو جاتا تھا گولڈ. اور جب اس کی یہ اپروو ہو گئے نا اے ٹی ایف، تو اس کے بعد یہ ایک خاص رینج میں چلتا ہے، اسی ہے. تو اسی جیسا مجھے بیٹ کوائن بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر اس کا یہ اے ٹی ایف اپروو ہو جاتا ہے نا، تو ابھی تو یہ پمپ یا ڈمپ لے لے گا، لیکن بعد میں یہ پھر ہے کہ رینج میں بس اوپر نیچے جائے گا اور ادھر ہی کنسولیڈیشن کرے گا. تو یہی سسٹم اکثر ہوتا ہے، صحیح ہے. تو یہ جن لوگوں نے بائی کیا ہے نا زیادہ لانگ ٹرم کے لیے، تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا ڈینجرس سین ہے. تو دیکھتے کیا ہوتا ہے نا. کس طرح برو؟ جی برو. وہ بات تمہارا ٹھیک ہے برو، لیکن اصل میں سین یہی ہے نا کہ یہ رینج دیکھو، یہ والا یہ پورا گولڈ ہے کی رینج میں گھوم رہا ہے نا کتنا ٹائم سے. تقریباً یہ 2020 سے لے کے 2024 تک، ابھی 2024 سٹارٹ ہونے والے سی، یہ پورا ایک ہی رینج میں. فار ایگزامپل یہ کیا کر دیتا ہے، چلا جاتا ہے 2029 تک، اور آ جاتا ہے کدھر 1670 کے قریب. پھر چلا جاتا ہے 2068 تک، پھر آ جاتا ہے 1622 تک، پھر اوپر چلا جاتا ہے، پھر ڈاؤن آ جاتا ہے، سی. تو یہ ایک خاص رینج میں ہے نا. لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ جو ہے وہ فوریکس مارکیٹ ہے، صحیح ہے. لیکن آپ دیکھو کہ یہ دن میں کتنے لوگوں کو ہزاروں ڈالر یہ لیکویڈیٹ کر دیتا ہے. تو اصل میں یہ جب اسی طریقے سے ایک ہی رینج میں آ جاتا ہے نا، تو پھر یہی سین ہوتا ہے کہ یہ اس میں چھوٹا سا والیوم آ جاتا ہے نا، یہ والا. یہ کم از کم یہ گولڈ آج پورا ڈیلی کا کینڈل دیکھو، یہ والا تقریباً اس میں کتنا والیوم 1973 سے 1986، تقریباً 73 اور 86 کے درمیان $13 کا فرق ہے نا. تو یہ صرف $13 آج کے پورا دن میں اوپر نیچے گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کل والے دن دیکھیں 1996 سے 1977 کی رینج میں اوپر نیچے گیا. لیکن یہ آپ کو اتنا کنفیوز کر دے گا نا کہ یہ $10 پہ بھی تو ٹریڈ نہیں کر سکتا، اور آپ کنفیوز ہوگا کہ ابھی ادھر ہی کیا ہونے والا ہے. تو یہی چیزیں ہیں نا، یہ مارکیٹ آپ کو پہلے کنفیوز کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی سٹاپ ہٹ کر دیتے ہیں. تو میں جو آپ لوگوں کو یہ چیز ایکسپلین کرنے والا ہوں، تو اسی وجہ سے آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا. جب تک آپ لوگ اسی مارکیٹ میں کنفیوز نہ ہونا، تو آپ کی ہر ایک ٹریڈ سکسیسفل جائے گا. اگر آپ تھوڑا سا بھی کنفیوز ہو گئے، آپ کی سٹاپ گیا. اس کا زبردست ادھر ہی سے سیل کی پوزیشن بن رہا تھا، یہ والا ہمارا اسٹریٹجی کے مطابق. لیکن جی وہ ظالمہ دمنا تیز ہے.
असल में सीने ऐसा है ना कि उधर भी ब्रोकर है ना ब्रो, क्योंकि उधर जो है तो उधर भी ज़्यादा ब्रोकर है ना ये वाला। आप सर्च कर दो, सही है। तो उधर जिस तरीके से हमारे पास बेटगेट है, बाई बेट है, तो इसी तरीके से ये भी है, होंडा है, सही है, एपेक्स है, और ये सारा जो ब्रोकर है तो ये अलग अलग इसी है, तो इसी तरीके से आपको आ जाता है। इसमें जो सबसे बेस्ट है और ज़्यादातर ब्रोकर के साथ जो सेम रहता है ना प्राइस, तो वो ये होंडा और ये दूसरा एपेक्स वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में जो है तो इन दोनों की ज़्यादातर। तो ब्रोकर में तो कोई मसला नहीं है ना, ब्रोकर में आपको क्या इशू आ रहा है? लोड साइज दें। और मैं एक्सिनिक्स यूज़ कर देता हूँ और उसको एम्प्टी पाइप से कनेक्ट किया है। तो आपको सिंपल, अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सिनिक्स आर्क टाइप एक्स इन ब्रोकरों पे अपना अकाउंट बनाना है और फिर उसको कनेक्ट करना है एम्प्टी पाइप के साथ या एम्प्टी पोर के साथ, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास आईफोन यूज़र है ना, तो उसके पास एम्प्टी पाइप का ऑप्शन आता है और मेरे ख्याल से एंड्रॉयड वालों के पास एम्प्टी पोर का ऑप्शन है। तो आप लोगों को एक्सएनएक्स या आर्क टाइपेक्स या दुनिया में बहुत ज़्यादा ब्रोकर है, सही है, फोरेक्स का इंतहाई ज़्यादा ब्रोकर है। तो अगर आपने किसी भी ब्रोकर, लेकिन सबसे जो बेस्ट है एक्सएनएक्स है और आर्क टाइपेक्स है, सही है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इसमें स्कैम वगैरह या कोई और चीज़ का मसला नहीं आता। तो आपको एक्सएनएक्स या आर्क टाइपेक्स पे अकाउंट बना देना है, उसके बाद वो एम टी पाइप एम टी पोर के साथ कनेक्ट कर देना है, और फिर एम टी पोर एम टी पाइप कुछ भी नहीं करते, सही है, उस पर सिर्फ आप लोग ट्रेड ले सकते हो और ट्रेड क्लोज कर सकते हो। बाकी जो आप डिपॉजिट विड्रा कर सकते हो तो आर्क टाइपेक्स या एक्सएनएक्स पे कर सकते हो। तो इसका सिंपल यही सीन है। बाकी लोड साइज़ का क्या ही सीन है, 0.0111 गोल्ड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 0.01 लोड साइज़ अगर आप लोग ओपन कर देते हो एक ही ट्रेड में, तो ये आपकी ट्रेड ओपन हो जाती है $19 से। इसके साथ साथ 0.2 अगर आप ओपन कर देते हो तो मेरे ख़्याल से 26-27 डॉलर के करीब वो ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग क्या कर देते हो, 0.3 ओपन कर देते हो तो 36 के करीब ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से दूसरा क्या ही सिस्टम है कि उसमें हेजमूड ओपन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग क्या कर देते हो, ये जो एक्सचेंज है ना, उस पे आपने ट्रेड ओपन किया, तो ट्रेड ओपन किया आपने, एक एंट्री इधर ही से लिया ये वाला एक्सचेंज पे, तो एक्सचेंज में जो ज़्यादा मसला आता है तो वो यही आता है, अगर आपने एक एंट्री इधर ही से लिया, दूसरा एंट्री आपने सेम इसी कॉइन पे दूसरा एंट्री इधर ही से लिया, तो आपकी जो एंट्री प्राइस है वो इधर ही तक आ जाता है एक्सचेंज में। वो तुम जितना भी एंट्री ले लो ना, तुम्हारा वो एक ही एंट्री बन जाता है, सही है। और ब्रोकर में हमारे पास ऐसे सीन नहीं होता। ब्रोकर में अगर आपने एक एंट्री इधर ही से लिया और दूसरा एंट्री आपने इधर ही से लिया, तो आपकी इधर ही से एक लोट साइज ओपन हो जाता है जितना आपने सेलेक्ट कर दिया, दूसरा एंट्री आपकी इधर ही से ओपन हो जाता है, अगर तीसरा आप इधर ही से लेते हो तो तीसरा आपकी इधर ही से ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ चौथा अगर आप लोग लेते हो तो चौथा आपकी इधर ही से हो जाता है, इसी है। तो फॉर एग्जांपल इसी का अलहदा प्रॉफिट होगा, इसका अलहदा प्रॉफिट होगा, इसका इसके हिसाब से प्रॉफिट होगा, इसकी इसके हिसाब से प्रॉफिट होगा, सही है। तो अगर आप फोरेक्स में 50 एंट्री भी ओपन कर देते हो ना, तो 50 एंट्री डिफरेंस आपको शो होगा, और एक्सचेंज में अगर आप 100 एंट्री भी ओपन कर दो तो वो एक ही एंट्री पे आपको शो हो रहा है, इसी, और एक ही ट्रेड आपके ओपन हो जाता है। तो ब्रोकर और एक्सचेंज में यही डिफरेंस है।
باقی آپ کے پاس بروکر میں $50 ہے، آپ کو ہمیشہ 0.01 لوٹ سائز کے ساتھ ٹریڈ اوپن کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس $100 ہے تو پھر بھی 0.01 بیسٹ رہے گا، صحیح ہے۔ اگر آپ کو سیٹ اپ وغیرہ اچھا لگ رہا ہے 2 ٹریڈ اوپن کر دینا، 2 انٹری لے لینا۔ باقی اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو پھر کم از کم 0.2 0.3 اور 0.5 میکس آپ لوگ لوٹ سائز کے ساتھ ٹریڈ اوپن کر سکتے ہو۔ باقی اگر کسی کو کوئی ایشو آتا ہے ایک سینکس بروکر پہ اکاؤنٹ بنانا یا MT5 کے ساتھ کنیکٹ کر دینا، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ میں نے بہت ٹرائی کیا لیکن میرے میک بک میں نہ ایکسینکس آتا ہے اور نہ MT5 آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہی مسئلہ ہے، تو دونوں انسٹال نہیں ہوتا نا، تو اس کی وجہ سے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکا۔ لیکن ہر ایک چیز ادھر ہی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ باقی آ جاتا ہے ایکسینکس پہ اکاؤنٹ بنانا اور MT5 کے ساتھ کنیکٹ کر دینا، کیونکہ یہ زیادہ تر لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتا، صحیح ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ لوگ ایکسینکس پہ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہو اور پھر MT5 کے ساتھ کنیکٹ کیسے کر سکتے ہو، صحیح ہے۔ اور اگر 1-2 ٹریڈ لے لیا وہ بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گا ادھر ہی۔ تو یہی سسٹم ہے۔ باقی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ باقی ایک اور بات، صحیح ہے۔ ہاں، ادھر لیوریج اور دوسرا لوٹ سائز آپ کو دونوں دے دیتے ہیں، لیکن ادھر زیادہ تر حساب لوٹ سائز کے حساب سے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جتنا لوٹ سائز آپ اوپن کر دیتے تو وہی کے حساب سے آپ کو پرافٹ ہوتا ہے۔ اور باقی لیوریج کا بھی آپشن آپ کو مل جاتا ہے، اسی ادھر ان لمیٹڈ لیوریج آپ کو مل جاتا ہے، لیکن لیوریج انتہائی کم کر دینا۔ لیوریج آپ جتنا زیادہ کر دیتے ہو نا تو پھر آپ کی لوٹ سائز اس کے حساب سے اوپن ہوگا۔ اگر آپ نے تقریباً ادھر 1 to 100 1 to 200 1 to 500 1 to 2000 اسی طریقے سے لیوریج ملتا ہے، تو آپ جتنا لیوریج کو ہائی کر دیتے ہو تو اتنا لوٹ سائز آپ کی پھر بڑے اماؤنٹ کے ساتھ اوپن ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو پھر وہی کے حساب سے آپ کو پرافٹ اور لاس ہوتا ہے، تو ہمیشہ آپ کو اپنی لیوریج ادھر کم یوز کر دینا ہے۔ باقی لیوریج والا آپشن بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا۔ باقی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ باقی بروکر میں جو سب سے بیسٹ آپشن ہے نا، آپ کرپٹو اور فوریکس دونوں ٹریڈ بروکر پہ کر سکتے ہو، لیکن ادھر آپ کو سپورٹ کا آپشن نہیں ملتا۔ بروکر میں نہیں، بروکر میں آپ کو سپورٹ کا آپشن نہیں ملتا۔ اور باقی کرپٹو کا زیادہ تر کوائنز بھی ادھر رجسٹر نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں، صحیح ہے، پورا نہیں جس طریقے سے ایکسچینج پہ ہوتا ہے۔ تو برو اس کے ساتھ جو بھی لکھ لینا، تو ادھر سپورٹ کا آپشن نہیں ہے بروکر پہ۔ باقی اگر آپ گولڈ بائی بھی کر دو سپورٹ میں تو اسی کا کچھ فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ 1981 2000 تک چلا جاتا ہے، تو اس میں جو سارا ہے تو یہ فیوچر ٹریڈ ہے۔ کیا برو؟ بٹ نوٹ ایک سافٹ ویئر ہے اور وہ زیادہ تر وہ قارضہ کا شو کر دیتا ہے نا، اس کا اپنا ایک سائیکالوجی ہے۔ اور ابھی جو میں زیادہ تر بندوں سے سن رہا ہوں تو وہ بولے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں نے ابھی تک اسٹڈی نہیں کی ہے اس کو۔ میرا بھی ارادہ ہے نا، تو اگر میں نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ بیچ 2 والوں کے ساتھ پھر میں شیئر کر دوں گا اور آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو وغیرہ بنا دوں گا۔ لیکن مجھے ابھی تک کرنٹلی پتہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ جو چیز مجھے آتا ہے وہ کلیئر میں آپ لوگوں کو بول لیتا ہوں کہ یہی سین ہے، لیکن وہ چیز میں نے ابھی تک اسٹڈی نہیں کی۔ ابھی میں نے تقریباً 2-3 جگہ دیکھا تو لوگ بول رہے کہ ادھر ہی سے بہت زبردست ٹریڈ ملتا ہے، لیکن میں نے جو سارا میرا فوکس ہے تو میرا ٹیکنیکل کے اوپر فوکس ہے نا۔
یہ کس نے، وقار زکا نے یا کسی اور نے؟ یہی ہے برو نا، یہ ٹاپ گینر والا، اور میرے خیال سے یہ ان چیزوں میں یوز ہوتا ہے نا، لیکن اس کو اسٹڈی کر دے گا، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی ہم لوگ ٹیکنیکل پہ فوکس کرتے تھے، تو ٹیکنیکل پہ ایزی ہے نا، اتنا ٹینشن کیوں لے لیں۔ یہ بھی فار ایگزامپل یہ آپ کو بیڈ نوٹ میں نہیں ملے گا، کئی طریقے سے آپ کو انٹری مل گئی اور آپ نے ڈیلی ہائی ٹارگیٹ کر دیا، ڈیلی ہائی اگین شفٹ ہوا، اور پھر آپ نے مڈ رینج اور رینج لو ٹارگیٹ کیا نا، تو اسی طریقے سے تو اگر آپ کو ٹیکنیکل آ چاہتے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتا۔ یہ جب مارکیٹ رینج میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈرا کر دینا۔ فار ایگزامپل اب یہ ڈیلی لیول آتا ہے نا، یہ بھی پورا مارکیٹ جو ہے، تو مارکیٹ صرف ادھر ہی رینج میں ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادھر ہی رینج میں ہے نا، یہ والا، تو مارکیٹ میں یہ ایک لوور لو، لوور ہائی، اگین لوور لو بن گیا، مارکیٹ کا سٹرکچر بیئرش تھا، فار ایگزامپل یہ آپ کی ہائی بن گیا، یہ آپ کی لو بن گئی، صحیح ہے، تو یہ لو پرابیبلٹی والا ٹریڈ سیٹ اپ ہے، کیونکہ ادھر اس کے ساتھ کوئی کلیئر سپلائی زون وغیرہ کچھ نہیں پڑا، لیکن باقی پھر بھی اس کا جو مارکیٹ کا سٹرکچر ہے بیئرش ہے، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مارکیٹ دیکھ لینا ہے کہ مارکیٹ بڑی ٹائم فریم پہ کیا بنا رہی، چھوٹے ٹائم فریم پہ کیا بنا رہی، تو یہی سسٹم ہے، تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھو۔ اب یہ آپ کو کیا ہی نظر آ رہی، آپ کو یہی چیز نظر آ رہی کہ مارکیٹ کیا کر رہی، مارکیٹ ادھر ہی سے انٹرنل سٹرکچر بیئرش ہے، کیوں بیئرش ہے، کس ریزن پہ بیئرش ہے، یہ مارکیٹ نے پراپر طریقے سے ادھر ہی آپ کو چینج اپ کریکٹر کر دیا، مارکیٹ کا پریویس ہائی کا پراپر بریک آؤٹ اور اس کے بعد لو کا پراپر بریک ڈاؤن، تو اس کا سٹرکچر آپ کو بیئرش نظر آ رہا ہے، صحیح ہے، تو ادھر ہی آپ کو یہی کنفرمیشن مل گیا، آپ نے ادھر ہی سے رینج ہائی ڈرا کر دیا، تو یہ رینج ہائی نہیں ہے، جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا اسی طریقے سے آپ لوگ ڈرا کر دینا، یہ ویسا نہیں کہ بس مارکیٹ میں جو بھی بن رہا ہے اور آپ نے رینج لو رینج ہائی والا اسٹریٹجی اپلائی کر دیا تو پھر آپ کی سٹاپ ہٹ ہوگا، صحیح ہے، تو پراپر رولز کے حساب اور ہر ایک چیز دیکھ کر کے آپ لوگ ڈرا کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل یہ آپ کی رینج ہائی ہے، ٹائم زیادہ ہے، کم 3 منٹ ہے نا، یہ فار ایگزامپل ابھی مارکیٹ نے ایک لو لگایا، لو کے بعد مارکیٹ نے ہائی لگائی، تو میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا کہ آپ کو انٹرنل سٹرکچر لینا ہے، تو یہ مارکیٹ کا ہائی ہے، یہ لو ایسے ہی ہے، درمیان کا حصہ مڈ رینج ہے، مارکیٹ آیا رینج ہائی سویپ کر دیا، اس کے بعد واپس ڈاؤن آ گئے، واپس کوئک ریکوری کیا، رینج میں آ گئے، ادھر ہی سے آپ کی شارٹ کی پوزیشن ہے، یہ آپ کی سٹاپ لاس ہے، ٹارگٹ آپ کی یہی سمپل یہی لو ہے، یہ ٹریڈ آپ کی سکسیسفل گئے، آپ مارکیٹ سے باہر آ گیا، تو ابھی یہ اگین جو بائی گئے تو اس ٹریڈ سیٹ اپ کا کس کے پاس کوئی ریزن ہے، تو ابھی تو ٹائم بہت کم تھی ہے نا، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ والا اسی چیز پہ نظر رکھو، صحیح ہے، مارکیٹ نے ایک لو لگایا، لو کے بعد پھر ہائی لگایا اور اگین لوور لو بنایا، صحیح ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اگر آپ 5 منٹ پہ دیکھیں تو یہ کلیئر ہمارے پاس چینج اپ کریکٹر ہے، یہ مارکیٹ نے ایک لو لگائی ادھر ہی تک، یہ اگین یہ ہائی لگایا، پھر اگین لو بنایا، یہ والا، تو ادھر ہی سے آپ کی پراپر ہو گیا چینج اپ کریکٹر، تو یہ کنفرمیشن آپ کو مل گئی کہ یہ ہمارے پاس از اے ڈیمانڈ زون اور اسٹرانگ لو ہے، مارکیٹ ادھر ہی سے نیچے نہیں جا سکتے، صحیح ہے،
اس کے ساتھ ساتھ یہ جب رینج لو واپس سوئپٹ ہوا، اسی طریقے سے جب ڈیمانڈ زون کلیئر نہیں پڑا نا، تو پھر یہ جیسے رینج لو سوئپٹ ہوا، ادھر اسے آپ کی اسٹریٹ بائی کی پوزیشن ہے، یہ آپ کی فرسٹ ٹارگٹ، یہ آپ کی سیکنڈ ٹارگٹ، صحیح ہے، اور سٹاپ لاس جو سب سے بیسٹ ہے اسی لو کے نیچے، تو یہی سین ہے۔ باقی آپ نے چھوٹے ٹائم فریم پہ اگر آپ کی ڈیلی لیول آپ کے مائنڈ میں نہیں تھا، آپ نے چھوٹے ٹائم فریم پہ اس کو دیکھ لیا، جب آپ نے مارکیٹ کو پھر سے دیکھا کہ مارکیٹ میں ڈیلی ہائی ڈیلی لو والا اسٹریٹجی اپلائی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس ڈیلی لو ہے، آپ سمپل ڈیلی ہائی لگا کر کے اس کی ٹارگٹ مارکیٹ سے لے سکتے ہو، تو یہی سسٹم ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو رینج اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ آپ کو مارکیٹ کا سٹرکچر بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ہمیں کیا شو کر رہا ہے۔ جی